السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کا سبق نمبر 2 اس کے جو مصنف ہیں سبق کا نام مرزا غالب کی عدد و خسائل ہے، اور ان کے جو مصنف ہے جنہوں نے لکھا ہے یہ سبق، ان کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ تو ہم اسٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم مصنف کی اسٹڈی کریں گے، اس کے بعد پھر ہم سبق پڑھیں گے۔ تو یہ پیج نمبر 7 پہ ہے میرے پاس، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی ان کا تخلص ہے، مولانا الطاف حسین، یہ تاریخ، یہ پیدائش ہے ان کی، تاریخ پیدائش، ٹھیک ہے، 1837 1837۔ اس کے بعد تاریخ وفات ہے ان کی 1914 1914، ٹھیک ہے، تاریخ وفات۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پانی پت ایک انڈیا کا، بھارت کا علاقہ ہے، وہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد یعنی کہ باپ دادا غیاث الدین بلبل کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ ابھی ان کی عمر 9 سال کی تھی جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بھائیوں نے پرورش کی، جو ان کے بھائی تھے انہوں نے ان کی پرورش کی۔ تعلیم کی تکمیل یعنی کہ تعلیم جو تھی وہ مکمل کرنے کے لیے دلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی، یعنی کہ محفل ہوئی۔ تعلیم مکمل کرنے کے لیے وہ جو دلی کے عالم تھے، بہت بڑے علم والے، عالم کہتے ہیں جن کے پاس علم ہو، وسیع خزانہ ہو علم کا، علم والے جو ہوتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کی محفلوں میں بیٹھے تکمیل مکمل کرنے کے لیے۔ غالب اور شیفتہ کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے۔ غالب اور شیفتہ یعنی کہ یہ 2 لوگ ہیں، ان کی جو صحبت تھی ان کے لیے، مولانا الطاف حسین حالی کی، ان 2 لوگوں کی صحبت سے فیض یاب ہونا یعنی کہ بہت زیادہ فائدہ اٹھانا۔ ان کی صحبتوں سے، ان کی محفلوں سے، ان کے ملنے گلنے سے انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا، بہت علم حاصل کیا۔ سر سید سے بھی تعلق خاطر قائم ہوا۔ سر سید احمد خان، ان کے ساتھ ان کا اچھا رشتہ قائم ہوا۔ تعلق خاطر قائم ہونا، اچھا رشتہ قائم ہونا، اچھا تعلق بن جانا، بہت زیادہ دوستی اور تعلق پیدا ہونا۔ شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد، اب شیفتہ اور غالب جو تھے دونوں انتقال کر گئے، اس کے بعد لاہور آ گئے۔ مولانا الطاف حسین حالی لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کر لی، اور یہاں انہوں نے آ کے لاہور میں پنجاب بک ڈپو، جہاں پہ پنجاب ٹیکسٹ بک کی کتابیں بنتی ہیں، وہاں پہ انہوں نے ملازمت کر لی۔ یہیں وہ انگریزی ادبیات یعنی کہ انگلش لٹریچر جو تھا، ادبیات سے متعارف ہوئے، یعنی کہ جان پہچان ہوئی۔ انگلش جو لٹریچر تھا، انگلش جو ادب تھا، ادبیات جو تھی انگلش انگریزی کی، اس سے جان پہچان ہوئی، متعارف ہوئے۔ جدید طرز کی نظمیں لکھی، یعنی کہ نئے انداز، ماڈرن سٹائلز کی جو تھی نظمیں جو تھی وہ انہوں نے لکھی نئے دور کی، اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، یعنی کہ اردو شاعری کی جو اصلاح تھی، بہتری تھی، اس کا کام کو سر انجام دینے کے لیے تیار ہوئے، انہوں نے بیڑا اٹھایا۔ 1887 1887 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر ہو گیا۔ اب حیدرآباد سے انہیں 100 روپے ماہوار جو تھا وظیفہ مقرر یعنی کہ رکھا گیا، تو ملازمت ترک کر کے باقی عمر تصنیف و تالیف میں بسر کر دی۔ انہوں نے ملازمت چھوڑی اس زمانے میں، اور انہوں نے کیا کیا، جو ملازمت تھی وہ ترک کر دی، چھوڑ دی، اور باقی عمر تصنیف کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، لکھی ہوئی کتابیں، لکھی ہوئی تحریریں، اور تالیف اس کا مطلب ہوتا ہے لکھی ہوئی کتابوں کو نپٹانا یا لکھی ہوئی کو مرتب کرنا، یعنی کہ کتابوں کو لکھنا، تحریروں کو لکھنا اور اسے کتاب کی شکل دینا، مرتب کرنا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تصنیف و تالیف، کتاب کی شکل دے دینا، مرتب کر دینا، ہمیں بسر کر دی۔ انہوں نے ملازمت چھوڑ کے یہی کام کرنا جو تھا وہ شروع کر دیا۔ حالی کے اسلوب بیان، مولانا الطاف حسین حالی کے اسلوب بیان یعنی کہ بیان کرنے کا جو طریقہ تھا، اس کی سب سے نمایاں یعنی کہ خاص، یہ میں لکھتی ہے، خاص خوبی مدح نگاری ہے، یعنی کہ مقصد، مدح کا مطلب ہوتا ہے مقصد نگاری جو ہے وہ مقصد کی بات کرتے ہیں، دل کی بات کرتے ہیں، مقصد کی بات کرتے ہیں، مین بات کرتے ہیں۔ ان کی خاص خوبی بیان کرنے کی یہ تھی۔ حالی کی غرض
اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ اپنے مضمون کو ادا کرنے، اپنے مضمون کو بیان کرنے اور مطلب کی جمع ہے مطالب کو وضاحت کرنے، جو ان کا مطلب ہوتا ہے، ان کی جو میننگ ہوتی ہے، اس کی وضاحت پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس ان کی نثری تحریریں، جو نثر ہوتی ہے یعنی کہ ایک شاعری ہوتی ہے، ایک نثر ہوتی ہے، جیسے یہ نثر کی حالت میں، نثر کی شکل میں ہے، اسے کہتے ہیں نثری تحریروں۔ اعتدال، نثری تحریروں میں بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، اس میں فلسفہ آتا ہے، ناول نگاری آتی ہے، اس میں مضمون ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے، اس میں کہانی ہوتی ہیں۔ تو ان کی جو نثری تحریروں میں اعتدال یعنی کہ میانہ روی، برابری، معتدل، اعتدال اور توازن یعنی کہ برابری کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ ان کی جو نثر نگاری تھی اس میں بہت زیادہ میانہ روی کے ساتھ وہ احتیاط کے ساتھ لکھتے تھے۔ بے جا اختصار یعنی کہ بلا وجہ بہت زیادہ مختصر نہیں ہوتا تھا، اور بے جا طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے عبارت کو دلکش، سادہ اور مدلل بنانے میں خالی اپنی مثال آپ دے۔ یعنی کہ بہت زیادہ نہ چھوٹی ہوتی تھی، بے جا طوالت بہت زیادہ بڑی تحریر، بے جا بلا وجہ بہت لمبی چوڑی تحریر، اجتناب کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے، عبارت کو دلکش، عمدہ، سادہ اور ثبوت دینا، مدلل، دلیل سے ثابت ہوئی چیز ہی بیان کرتے تھے۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔